السلام علیکم عزیز طلباء، انویٹر ایجوکیشنل سسٹم کے یوٹیوب چینل سے اس سے پہلے ہم نے ملائکہ اور آسمانی کتابوں پر اسٹڈی کی، تو ابھی ہم قرآن مجید برہان رشید جو آقا نامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام پر نازل ہوئی، اس کی ہم خصوصیات کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ عزیز طلباء، ایک بات یاد رکھنا کہ قرآن مجید کی خصوصیات کا احاطہ ممکن نہیں۔ یہ جو چند خصوصیات آپ کے سامنے لکھی گئی، یہ محض امتحانی نقطہ نگاہ سے اور ہمارے سلیبس کے مطابق ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے قرآن مجید برہان رشید اللہ جل مجدہ کی وہ لا ریب بے عیب کتاب ہے کہ جس کی خصوصیات کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ آج ہم امتحانی نقطہ نگاہ سے اس کے چند ایک خصوصیات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن مجید کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، کہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی، تورات، انجیل، زبور، ان سب کی شریعتوں کو قرآن مجید کے نزول کے بعد اس نے ان سب شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ قرآن مجید برہان رشید یہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب قیامت تک اس قرآن کی شریعت پر، اس کے قانون پر، اس کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اس قرآن کی دوسری اہم خصوصیت کہ محفوظ کتاب۔ قرآن مجید برہان رشید قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو جب اس کا ایک پیریڈ لمبا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے یہ قرآن مجید برہان رشید یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے ہم نگہبان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے تحریف رد و بدل سے محفوظ ہو گیا، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا، جو باقی بچا اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دی۔ اب یہ کتابیں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں دستیاب نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید اپنی خالص شکل میں اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ عزیز طلباء، یہ قرآن مجید برہان رشید جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، جس کی پہلی آیت جو تھی وہ نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور حجۃ الوداع کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عزیز طلباء، قرآن مجید برہان رشید جب ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے خود لیا، اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت اپنے بندوں سے کروا رہا ہے۔ جس طرح کہ آج بہت سے حفاظ بھی ایسے ہیں کہ جن کے سینوں کے اندر اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب ان کے سینوں کے اندر موجود ہے، اور آج کتابی شکل کے اندر بھی یہ قرآن مجید برہان رشید ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے جس صورت کے اندر یہ قرآن نازل ہوا، جس شکل کے اندر جو آیت، جو صورت، جو لفظ، جو اس کا حرف نازل ہوا، آج بھی بغیر کسی زیر کے رد و بدل، ہر قسم کی تحریف اور رد و بدل سے پاک آج بھی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، کتابی شکل کے اندر بھی اور حفاظ کے سینوں کے اندر بھی یہ قرآن مجید برہان رشید موجود ہے۔ باقی آسمانی کتابیں جتنی بھی تھیں ان کے اندر بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا، ان کی اصلی شکل موجود نہ رہی۔ تو قرآن مجید برہان رشید یہ ایسی کتاب ہے جو آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تا صبح قیامت اسی طرح قرآن مجید اپنی اصلی شکل کے اندر بھی موجود رہے گا، اور قرآن مجید اسی طرح حفاظ کے سینوں کے اندر بھی قرآن مجید موجود رہے گا۔
اور تیسری خصوصیت کہ زندہ زبان والی الہامی کتاب۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوئی وہ ایک زندہ زبان ہے۔ قرآن مجید خود اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا، اور آج بھی 20 سے زیادہ ممالک کے اندر ہے قومی زبان عربی ہے، اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی وہ مردہ ہو چکی ہیں۔ ان کے سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں کہ پہلی آسمانی کتابیں جس زبان میں نازل ہوئی، ایک تو یہ وہ زبانیں مردہ ہو چکی اور ان کے سمجھنے والے لوگ بھی بہت کم ہیں، جبکہ قرآن مجید برہان رشید جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ آج بھی بڑی چند زبانوں میں سے ایک زبان ہے کہ جو دنیا کے 20 سے زائد ممالک کے اندر یہ زبان بولی جانے والی ہے۔ اور قرآن کی چوتھی خصوصیت عالمگیر کتاب۔ باقی آسمانی کتابیں وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے تھی، جبکہ قرآن مجید برہان رشید جو ہے وہ یہ کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لیے نہیں نازل ہوئی، بلکہ یہ قرآن مجید تا صبح قیامت اس قرآن مجید کے قانون پر، اس قرآن کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اور پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ ان کے بارے میں ان میں جب لوگوں کو مخاطب کیا جاتا تو صرف انہی لوگوں کو مخاطب کیا جاتا تھا، لیکن جبکہ قرآن مجید برہان رشید اس کے اندر یہ پیغام ہدایت جو ہے، یہ کلام پاک یا ایھا الناس، اے لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے کہ جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، اس لیے کہ ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے اسی کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم و ملک، ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش ہیں اور انسانی عقل کے عین مطابق ہیں۔ عزیز طلباء، یہ قرآن مجید برہان رشید ایک عالمگیر کتاب ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ خاص قوم یا ملک کے لیے نازل ہوئی، جبکہ قرآن مجید برہان رشید اس میں جو لوگوں کو خطاب کیا گیا وہ یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا، اور یا ایھا الناس کہہ کر خطاب یہ جس زمانے کا، جس وقت کا، جس صدی کا انسان بھی اس قرآن کو جب کھولے گا اور اس کی تلاوت کرے گا تو یہ قرآن اسی کے ساتھ مخاطب ہوگا، اس لیے کہ یہ قرآن ہر دور، ہر وقت، ہر صدی کے انسانوں کے لیے یہ قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اور پانچویں خصوصیت، یہ کتاب جامع کتاب ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھی، اور بعض کتابیں جو تھی وہ صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھی، کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھی، بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا، اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی۔ مگر قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے کہ جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاق اور روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات میں اور مناجات بھی ہیں۔ غرض یہ کہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ عزیز طلباء، یہ جامع کتاب ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ان میں سے بعض صرف اخلاقیات پر، بعض صرف اس کے اندر قصے بیان ہوئے، اور بعض آسمانی کتابوں کے اندر صرف دعاؤں کا مجموعہ تھی، کچھ مناجات کا مجموعہ تھی۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید یہ ہر پہلو کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ایک خصوصی اور نمایاں مقام عطا فرمایا کہ اس قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس بات کو واضح لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ہر خشک اور تر چیز کا ذکر جو ہے اس قرآن مجید برہان رشید کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس قرآن کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عقل اور تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل تھی جو حقیقت کے خلاف ہیں، بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ کس وجہ سے کہ وہ لوگوں نے اس پر بڑے پیمانے پر جب رد و بدل کی تو
تو ان کے مذاہب کے جو بڑے پادری تھے، جو بڑے لوگ تھے، کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر رد و بدل کر کے کچھ ناشائستہ چیزوں کو داخل کر دیا، کچھ اپنی طرف سے غیر اخلاقی باتیں بھی شامل کر دی، جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو، جیسے تجربہ اور دلیل سے غلط ہے، جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں۔ اس نے تمام انبیاء کا ادب و احترام سکھایا، اللہ کے بارے میں بتایا، اور نیکوکار و پرہیزگار لوگ تھے کہ ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہیں گی سب اور خلاف واقع ہیں۔ عزیز طلباء، یہ جو بات اس کتاب کے اندر بیان کی گئی، یہ کہ ان کے اندر غیر اخلاقی باتیں تھیں، غیر ناشائستہ باتیں تھیں، تو اس کا یہ نہیں کہ وہ جب وہ تورات، انجیل، زبور و صحائف اللہ رب العزت نے نازل فرمائے تو ان میں باتیں وہ پہلے سے موجود تھیں، ایسا ہرگز نہیں۔ جو بھی کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی وہ پاکیزہ ہے، وہ سچی ہے، اس پر ایمان لانا ہر دور کے شخص کے لیے لازم ہے، لیکن جو اس میں غیر اخلاقی باتیں تھیں وہ وہاں پر جب ان کتابوں کے اندر بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا تو ان لوگوں نے وہ باتیں اس کے اندر شامل کر دی، اور قرآن نے آ کر ان باتوں کی تردید فرمائی کہ وہ انبیاء بھی سچے تھے، وہاں پر جو انبیاء کے ماننے والے تھے وہ بھی سچے تھے، اور یہ جو غیر اخلاقی اور ناشائستہ باتیں جو ان میں پائی جاتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں، بلکہ ان لوگوں نے جو ان انبیاء کے خلاف تھے اور ان کے دشمن لوگ تھے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں شامل کی، جبکہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور قرآن کی آخری خصوصیت کتاب اعجاز، کہ یہ قرآن کتاب اعجاز، اس کی اہم خصوصیت ہے کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح اور بلیغ لوگ عاجز رہے۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، جب قرآن مجید برہان رشید کا نزول ہوا تو حضور علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے آ کر قرآن پڑھا تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ محض اپنی طرف سے ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کو چیلنج فرمایا کہ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کیا محبوب فرما دیجئے کہ یہ اس قرآن کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لائیں۔ جب ان کو اس بات کا چیلنج کیا گیا تو وہ ایک چھوٹی سی صورت کیا اس قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی آیت بھی نہ لا سکے۔ وہاں پر جو بڑا ان کا فصیح و بلیغ شعراء تھے ان میں سے ایک شاعر ایسا تھا کہ جس کے قصائد جو تھے وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے۔ جب وہاں پر قرآن مجید برہان رشید کی آیات مقدسہ وہاں پر لٹکائی گئی تو اس نے آ کر دیکھا، اس نے کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، تو وہ اس کلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہوتا تو میں مقابلہ کرتا، جب میں مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ تو وہ اس قرآن کے فصیح اور بلیغ اس قرآن کے اعجاز کو دیکھ کر ان کا بڑا شاعر جو تھا وہ ایمان لے آیا اس قرآن پر۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیلنج فرمایا تھا کفار کو، وہاں پر جو قرآن کے منکر تھے، اور قرآن کا یہ چیلنج تا صبح قیامت ان لوگوں پر موجود رہے گا اور موجود ہے جب تک، کیونکہ وہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں کہ جو اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹی صورت یا کوئی آیت یا کوئی ایک لفظ یا کوئی ایک زیر و زبر بھی لا سکے۔ تو یہ تا صبح قیامت کفار پر یہ چیلنج موجود ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اگر اس قرآن کو نہیں مانتے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی صورت لاؤ۔ وہ اس کے صورت لانے سے عاجز رہے، اور قرآن اتنی فصیح اور بلیغ کتاب ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس قدر نازل فرمایا کہ یہ قرآن تا صبح قیامت اس کے مقابلے کے اندر کوئی یہود و نصارہ، کوئی بڑا کافر، کوئی منکر، کوئی اسلام کے خلاف بولنے والا، کوئی اسلام کو نہ ماننے والا اس قرآن کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکتا۔ عزیز طلباء، قرآن مجید نے ان سب مخالفوں کو دعوت دی کہ چھوٹی سی صورت قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لاؤ، مگر کوئی بھی ان کی مثال پیش نہیں کر سکا، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں، پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے
کر سکتا ہے، یہی اس کتاب کا جو ہے وہ اعجاز ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم نے قرآن مجید کی اہم خصوصیات پڑھی۔ ہماری امتحانی نقطۂ نگاہ سے یہ ایک مکمل لانگ کوسچن بنتا ہے، اور اس کے اندر جو شارٹ کوسچن بنتے ہیں وہ آپ سے کوئی بھی امتحانی نقطۂ نگاہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آخری آسمانی کتاب کے بارے میں مختصر وضاحت کریں، یا محفوظ کتاب میں، یا زندہ زبان والی الہامی کتاب، عالمگیر کتاب، جامع کتاب، عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، کتاب اعجاز، ان میں سے کسی ایک پر بھی آپ سے وضاحت پوچھی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن ہوگا، اور جبکہ یہ قرآن کی اہم خصوصیات، یہ آپ کا ایک مکمل لانگ کوسچن ہے۔ تو عزیز طلباء، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔